أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة طارق ہے جی. والسمائی آسمان کی قسم ہے، والطارق اور قسم ہے اس کی جو رات کو آتا ہے، وما اور کیا ادراکا آپ کو بتائے، وما ادراکا آپ کو کون سمجھائے، کون بتا سکتا ہے، مطارق رات کو یہ آنے والا کیا ہے، النجم الثاقب یہ ستارہ ہے چمکتا ہو. اللہ نے وہی جو ٹائم سپین ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی کہ رات میں آسمان پر ستارے آتے ہیں. دیکھیں اصل میں یہ پوری جو یونیورس ہے یہ ساری مل کر زمین کو آباد رہنے کے قابل بنانے میں لگی ہوئی. تو ستارے جو ہیں یہ ہمیں روشنی اور حرارت بھیجتے ہیں. اللہ نے اتنے فاصلے پر ان کو رکھا ہے کہ ہمیں ملتی بھی ہے روشنی اور حرارت رات میں اور بیلنس بھی رہتی. اگر ہر وقت سورج رہتا تو زمین سڑ جاتی، ہم آباد نہ ہو پاتے. اور اگر رات میں بالکل گرمی یعنی حرارت اور روشنی نہ ہو تو فریز ہو جائے سب. تو اللہ پاک نے بڑا حسین نظام بنایا جس کے نتیجے میں رات کے وقت ایک خاص لیول کا ٹمپریچر مینٹین کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے، اور خاص لیول کی روشنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ چرند پرند اور ہم سب مخلوقات اپنے آپ کو زندہ رکھ پاتے. تو اس پر غور کریں تو یہ اتنا عظیم الشان نظام ہے اور ایک لمحے کی جو ہے اس میں دیر نہیں ہوتی، کمی بیشی نہیں ہوتی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس نظام پر غور کرو. میں اس نظام کی قسم کھاتا ہوں کہ تم لوگوں کو بنایا گیا ہے ایک مقصد کے تحت. اس مقصد کا پہلا پڑاؤ یہ دنیا ہے. اس دنیا میں جو رہے گا صرف ایک مقصد کے لیے رہے گا کہ وہ یا تو جنت کے لیے سلیکٹ ہوگا یا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. تو اگر وہ جنت میں نہیں جاتا تو پھر جہنم میں ہے. تو جنت میں جانا ہمارا پہلا گول ہے اور یہی اللہ نے ہمیں یہیں تک بتایا. اب جنت میں ہم رہیں گے تو کیا کریں گے آئی ڈونٹ نو، کوئی بھی نہیں جانتا. جنت کا کوئی مقصد ہوگا، میرا خیال ہے ہوگا، بے مقصد تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جنت کا بھی کوئی مقصد ہوگا، وہ مقصد کیا ہے پتہ نہیں، وہ جنت میں جا کے پتہ لگے گا نا. کیونکہ جنت میں لیول اور ہوگا ہماری سوچ کا، زندگی بدل جائے گی نا. دیکھیں ابھی ہم ایک فانی انسان ہیں، ہماری زندگی کا ٹوٹل سپین 65 70 سال 80 سال، بڑی دوڑ لگائیں گے 100 سال پھر ختم ہو جانا ہے ہم نے. اور اس میں بھی پہلا ہماری زندگی کے 15 سال تو کمزوری میں گزر جاتے ہیں، بچے ہیں. پھر آخری حصہ بھی کمزوری میں چلا جاتا ہے، بوڑھے ہو گئے. تو ہم اپنی اس محدود سوچ کے مطابق سوچتے ہیں کہ میں کیا کروں میرا بڑھاپا سیف ہو جائے، میری بیماری میں میرا علاج ہو جائے. ہم انہی چیزوں پر رہتے ہیں کیونکہ زندگی ایسی ہے ہماری. لیکن جنت میں ہم چینج ہو جائیں گے، ہم جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے، سب جوان ہو جائیں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کسی کو موت نہیں آئے گی، کسی کو کوئی بیماری نہیں آئے گی، رزق کی کمی نہیں ہوگی، کمانا نہیں پڑے گا. ابھی تو ہمارا سب سے بڑا ٹینشن یہ ہے کہ کمائیں کہاں سے، بجلی کا بل دینا ہے، نلکے کا بل دینا ہے، بچے کی فیس دینی ہے، کیا کریں. ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے اس وقت میں، ہر عہد میں، ہر انسان کے لیے. لیکن جنت میں یہ ٹینشن تو ہونی نہیں ہے. تو پھر جنت میں ہمارا انداز فکری چینج ہو جائے. خالی دنیا میں ایک وہ بندہ جو بالکل مالی اعتبار سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، جیسے کوڑا چننے والے ہیں یا یعنی کہ ردی اخبار وغیرہ کھاتے ہیں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں ان کی سوچ کچھ اور ہی ہے نا. انہیں نہ کپڑے کی فکر ہے نہ جوتے کی، انہیں صرف پیٹ بھر. پھر اس سے اوپر آ جائیں جیسے ہمارے ڈرائیور ہیں، ہماری کام والی بہنیں ہیں،
اللہ इन लोगों सबको बरकतें दे। अब ये लोग जो हैं ये थोड़े से बेहतर, इनको थोड़ा सा कि कोई बिजली का बिल बाजी पूरा नहीं हो रहा, बाजी ईद आ गई, कपड़े बनाने ने बच्चे आने, इनकी फिक्र का लेवल यही है। फिर हम लोग हैं, हम लोगों का फिक्र का लेवल थोड़ा बेहतर है। बच्चे को स्कूल भेजना है, बच्चे ने अच्छा बड़ा अच्छा मेरा बच्चा है इसको पढ़ने के लिए फलानी जगह भेजना है, बच्चे की शादी अच्छे घर में करनी है, बच्चे की नौकरी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा हमारा लेवल बेहतर हो। जो बहुत पैसे वाले हैं, हम्म, उनको ये वाली फिक्रें हैं ही नहीं, है ना। अब उनकी फिक्रें और है, मैंने अपने बच्चे को पॉलिटिशियन बनाना है, या मैंने अपने बेटे को जो है कोई बड़ा जो इंटरनेशनल लेवल का है उहदा दिलाना है, या कोई ऐसा काम, उनकी वहां पर है परेशानियां। और जो उससे भी ऊपर है, गिने हुए चंद लोग, उनकी परेशानियां हैं मुल्क और कौम। फलाने मुल्क का क्या करना है, उसको कैसे गिराना है, फलाना मुल्क हमारा साथी है उसको उठाना है, अपने कौम को आगे लेकर जाना है, उनकी फिर और ही परेशानी। तो खाली पैसे का लेवल चेंज होने से आप देखिए इंसान की फिक्र चेंज हो जाती है। तो सोचे कि जन्नत में जब सब कुछ ही चेंज होगा तो हमारी फिक्र का लेवल कुछ और। तो मैं ये समझती हूँ कि जन्नत का भी कोई ना कोई मकसद होगा, मगर दुनिया में अगर हमें बताया जाए तो हम समझ ही नहीं सकते, तो जन्नत में बताया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि मकसद कुछ भी हो, जन्नत में किसी काम के लिए फिजिकल एफर्ट नहीं करनी होगी, सिर्फ कहेंगे और हो जाए। ये जो हम लोगों का ख्वाब है ना, देखिए यूरोप अमेरिका में बहुत ज्यादा ऑटोमेशन हो गई है, तो वहां वो अपने ना मोबाइल के साथ अपने फ्रिज वगैरह सब अटैच कर देते हैं, सिस्टम लगा लेते हैं ऑटोमेशन का। अब क्या है कि वो घर से यानी कि निकले हैं ना, ऑफिस से घर आ रहे हैं, तो वो अपने मोबाइल पर कनेक्ट होकर वो कहते हैं कि घर कैसे चला दो भाई। वो मशीन है, मैकेनिज्म है, वो आवाज पहचानता है, वो चला देगा कि भाई अब सुबह से तुम्हें चलता छोड़ नहीं सकता, और मैं जाऊं तो मुझे घर भी ठंडा मिले, तो क्या करना है भाई, ये चला दो, एसी चला दो, अच्छा फ्रिज में फलानी चीज कर दो, फलाना मैं रख के आया था अवन के अंदर खाना, अब बेक इतनी देर में हो जाएगा, 15 मिनट चाहिए, बेकिंग अवन ऑन कर दो, वो सारे काम कर देते। दरवाजे के सामने करीब पहुंचे, दरवाजा खोल दो, ऑटोमेटिकली वो गेट खोल देंगे। कौन, जिन भूत, मैकेनिज्म है। तो इंसान चाहता है ना, मैं भी चाहती हूँ। वो पिछले दिनों, पिछले रमजान में बड़ा मजे का किसी ने वो बनाया था कि कोई ऐसा वो आता है ना मैसेज के, ये मैसेज इतने लोगों को भेजे तो खुशखबरी मिलेगी। तो वो बड़े मजे की किसी ने पोस्ट बनाई थी कि कोई ऐसा मैसेज है जो 10-12 लोगों को भेजने से बर्तन खुद ही धुल जाएगा अफ्तारी के अफ्तारी के बाद काम करने को दिल नहीं करता तो हम सब ये चाहते हैं कहीं ना कहीं। पहले जादू के जरिए सोचते थे, अब साइंस के जरिए सोचते हैं कि सब कुछ ऑटोमेशन पर हो जाए। ये जन्नत में होगा, हम कहेंगे और काम हो जाएगा, लेकिन कहने वाला तो होना चाहिए। तो लिहाजा वहां भी मैं नहीं समझती कि वो बेमकसद होगी दुनिया, वो जन्नत बेमकसद होगी। उसका भी सबब होगा, असल दुनिया तो है ही नहीं। उसको आबाद करने के लिए ये चुनाव सेशन है, सिलेक्शन डिपार्टमेंट है हमारा, यहाँ सिलेक्शन और रिजेक्शन करके फिर वहां पर आबाद करेंगे। तो जो असल दुनिया है वो बगैर मकसद के है, ये कैसे हो सकता? कभी हुआ है ऐसा? नहीं होता ना। जैसे एकेडमीज होती हैं फौज की, या मुकाबले के इम्तिहानात की, वहां पे रखते हैं, तो वो इसलिए रखते हैं कि असल इदारे में जॉब देंगे। अब जिस असल इदारे में जाते हैं काम तो वहां करना होता है, यहाँ पर तो सिर्फ सिलेक्शन होनी होती है। तो इसी तरह दुनिया जो है ये सिर्फ एक सिलेक्शन है। असल में अल्लाह ने हमें आबाद करना है जन्नत में, तो जन्नत का भी कोई ना कोई मकसद तो होगा, वो जन्नत में जाएंगे तो समझ आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हमें अहल जन्नत में शामिल कर, आमीन। तो अल्लाह कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ इस पूरे अजीमुशान निजाम की, इस पर गौर तो करो, देखो तो सही, क्या इतना अजीमुशान निजाम मैंने बेवजह बना दिया है? कैसी बात करती, ये निजाम तुम्हें खुद बताएगा कि इस पूरी दुनिया का चलाने वाला कोई। हाँ, देखिए अल्लाह कह रहे इन, नहीं, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स, लम्मा, मगर, अलैहा, उस पर, हाफिज, हिफाजत करने वाला मौजूद। ये निजाम तुम्हें खुद बताएगा कि हर नफ्स पर, नफ्स से मुराद सिर्फ इंसान नहीं है, ये जो यूनिवर्सल बॉडीज है, सूरज, चांद, सितारे और बेशुमार से आरे और सितारे,
اللہ کہتے ہیں ان سب کا محافظ موجود ہے، اللہ جس کے حکم سے سارا سسٹم چل رہا ہے، ایک لمحے کی کبھی تاخیر نہیں ہوئی۔ فَلْيَنظُرْ، پس چاہیے کہ غور کرے، الانسان، انسان، مما خلق، کیسے اسے پیدا کیا گیا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہے یا نہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ دوبارہ کیسے ہم اٹھائے جائیں گے جب کہ مر چکے ہوں گے، اللہ کیسے ہمیں کھڑا کرے گا۔ تو اس سوال کا جواب اپنی پیدائش میں ڈھونڈو۔ جب تم پیدا ہوئے تو کون سا کارنامہ کیا تمہارے ماں باپ نے جو پیدا ہو گئے؟ سنجیدہ بات ہے، کیا ایک پانی کا قطرہ ہے نا، ایک سپرم، اور مدر کی طرف سے بھی ایک ایگ، اور یہ ملتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایمبریو بنتا ہے، اور بس اللہ فضل کر دیتے ہیں۔ اصل تو اس کا کون ہے۔ آپ دیکھیں نا، کئی ایسے کپل ہیں، میں نے کئی ایسے کپلز کو دیکھا ہے جن کو کوئی میڈیکل پرابلم نہیں، نہ میاں کو نہ بیوی کو، مگر ان کی اولادیں نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ جن کی اولادیں ہیں ان کی کیوں ہیں، اور جن کی نہیں ہوئی اور پرابلم بھی کوئی نہیں ہے میڈیکلی، ان کی کیوں نہیں ہوئی؟ ایک میری ایک خاتون نے مجھے اپنا گائنی کی رپورٹ دکھائی، یعنی وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے، ہمیں کسی نے کہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جادو سے کوئی کسی کی اولاد نہیں روک سکتا۔ خیر وہ بعد میں سمجھ گئی، مگر انہوں نے مجھے اپنی رپورٹ دکھائی، کہتی ہیں کہ یہ دیکھیں، اس پہ لکھا ہوا تھا آئیڈیل گائنی، یعنی کہ ان کا سارا ٹیسٹ وغیرہ کر کے تو ڈاکٹر نے یہ کومنٹ دیا تھا کہ ان کی گائنوکولوجیکل جو کنڈیشن ہے وہ آئیڈیل ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ میاں کی رپورٹ بھی اوکے تھی، مگر ان کے 10 سال ہو چکے تھے شادی کو، اور اب تو خیر 15 ہوں گے، ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ ڈاکٹرز نے کوئی ہیلپنگ میڈیسنز بھی دی، یہ کر وہ کر، کوئی ٹوٹکے شوٹکے بھی بتائے، نہیں ہوئی۔ تو کہنے لگی ہمیں کسی نے کہا ہے کہ یعنی کہ جادو سے اولاد روکتی۔ تو میں نے کہا یہ تو عقیدہ ہی شرک ہے، اگر اللہ نے دینی ہے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو کہنے لگی پھر اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا اللہ کا حکم، صرف اللہ کا حکم، باقی تو بیکار بات ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں جب تمہیں یہ سوال پریشان کرتا ہے اللہ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کریں گے، ایک بار سوچ لو پہلے کیسے پیدا ہوئے؟ کوئی سبب تھا پیدا ہونے کا؟ کوئی نہیں تھا، بس ہو گئے پیدا۔ وہی بات ہے کہ ایک پانی کا قطرہ ملتا ہے دوسرے پانی کے قطرے سے، اور ان دو پانی کے قطروں سے ایمبریو بنتا ہے، اور وہ ایک لیونگ تھنگ ہے، اور وہ بڑھتا ہے، گرو کرتا ہے، وہ پانی کا ایک ملغوبہ سا جو ہے وہ خون میں بدلتا ہے۔ اب دیکھیں پانی خون میں کیسے بدلتا ہے، بس اللہ کا حکم ہے۔ ایمبریو جو ہوتا ہے یہ تو بیسیکلی ایک تھک واٹر کی طرح ہوتا ہے، سلائم جیسے آپ دیکھیں بچے کی کلیئر سلائم ہوتی ہے نا، جسٹ لائک دیٹ، وہاں سے وہ خون کی بوند میں بدل جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں پانی خون میں کیسے کنورٹ ہوا، اللہ کا حکم ہے، پھر وہ خون بوٹی بن جاتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں، یہ ایک چیز ہے ہی نہیں، لیکن وہ خون بوٹی بن جاتا ہے، پھر وہ بوٹی بڑی ہوتی ہے، اور وہ بالکل گوشت کا پیس ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی شیپ کوئی شکل نہیں ہوتی۔ ایک لیول تک بڑی ہونے کے بعد وہ شیپ لینا شروع کر دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے آؤٹر باڈی بنتی ہے، ہاتھ پیر، یعنی آپ دیکھیں الٹرا ساؤنڈ کا ہر مرحلہ آپ دیکھیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ جو شیپ لیس باڈی ہوتی ہے پہلے وہ شیپ لیتی ہے، شیپ لینے کے بعد چند دن بعد آپ دیکھتے تو سر نکل آئے، ہاتھ نکل آئے ہیں، پیر نکل آئے، اچھا بازو بنتے ہیں ہاتھ نہیں ہوتے، پھر ہاتھ بن جاتے، ٹانگیں بنتی ہے پیر نہیں ہوتے، پھر پیر بن جاتے۔ پھر آپ دیکھیں سر بنتا ہے بچے کا، اچھا سر کے اوپر آنکھیں ناک کان کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کے اگلے آپ جاتے ہیں اس میں الٹرا ساؤنڈ میں تو آپ دیکھیں آنکھیں بنی ہوئی ہیں، کان بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ آنکھیں کھولتا نہیں۔ نیکسٹ الٹرا ساؤنڈ آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے پھر وہ آنکھیں کھول رہا ہوتا، جھپک رہا ہوتا۔ کیا ہے یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا کن ہے بس۔ آنکھیں بچے باقاعدہ تو نہیں کھولتے مگر وہ موو کرنے کے قابل ہو جاتے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، آؤٹ آف اللہ پاک جو ہے بچے کو پیدا کرتے ہیں۔ یہی بات اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ تم جو یہ کوشچن کرتے ہو کہ اللہ ہمیں دوبارہ کہاں سے کھڑا کرے گا، تو تم پہلی پیدائش پر غور کرو، پہلی پیدائش جو ہوئی اس کا سبب کیا تھا؟ اصل سبب ایک ہی ہے، حرف کل،
حرف کل. خلق من ماء دافق، ہم نے اسے پیدا کیا اچھلنے والے پانی سے. یعنی جب ڈسچارج ہوتا ہے تو ایک پریشر کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے. یخرجو، جو نکلتا ہے، من بین الصلبی، ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے، والترائب، اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے. جو ڈسچارج ہوتا ہے مرد حضرات کو، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی اور جو ہے سینے کی ہڈیاں، ان کے درمیان سے جو ہے پانی ڈسچارج ہوتا ہے. یہ اس کا ٹریک جو ہے یہ یورین ٹریک نہیں ہوتا. ہاں، یہ غلط فہمی ہے عام لوگوں میں. تو یورین کا ٹریک الگ ہوتا ہے، وہ مثانے سے آتا ہے نا، یہ مثانے سے نہیں آتا، یہ اپر باڈی سے ریلیز ہوتا ہے اور یہ علیحدہ ٹریک سے آتا ہے، اسی لیے یہ ناپاک نہیں ہے. یعنی کہ اگر کپڑے پہ کوئی، اس کو منی کہتے ہیں، اگر منی کپڑوں وغیرہ پہ لگ جائے تو اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اس کو بس خورش کے داغ صاف کر دیں. اور اگر کسی نے، وہ ویسے ہے، وہ حیا کا معاملہ ہے نا، داغ لگا ہوگا، ظاہر ہے کہ پوچھے گا کیا، کس چیز کا داغ ہے، نارمل بات ہے. تو پھر کیا اس وقت کہیں گے؟ تو جھوٹ بولیں گے تو وہ بھی غلط ہے، سچ بولیں گے تو حیا کے خلاف ہے. تو اس لیے اگر داغ وغیرہ لگا ہے تو صاف کر لیں. اگر نہیں کیا تو کپڑے میں نماز ہوگی؟ ہاں ہوگی. یہ طہارت کے مسائل میں آپ کو مل جائے. تو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو ہے لوگوں میں، جیسے ایک بار میں نے کسی لیکچر تو نہیں تھا، بیان تھا ایک مولوی صاحب کا، کہ ایک غلیظ نجس پانی تو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. نہیں نہیں، غلیظ اور نجس نہیں ہے، حقیر کہا ہے اللہ نے. حقیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں پانی کے حقیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی ویلیو نہیں ہے. اسپرم کی بڑی ویلیو ہے بھائی، اسی سے انسانی نسل چلتی ہے. اللہ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پانی ہے نا، ہے تو واٹر اپنی ریئلٹی میں، اس کے اندر کیا ہے جس سے تم پیدا ہو جاتے. میرا حکم ہے. اور غلیظ اور نجس نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. اور یہ مسانے سے نہیں آتا. جو یورین ٹریک ہے وہ تو مسانے میں پانی سٹور ہوتا ہے، وہاں سے ہماری باڈی سے نکلتا ہے، وہ نجس ہے، ناپاک ہے. جو یہ والا ڈسچارج ہے یہ ہماری اپر باڈی سے ہوتا ہے. ہمارا ذہن جو ہے، دماغ جو ہے، جب وہ فیل کرتا ہے باڈی کے اندر جوش، تو وہ اس جوش کے تحت باڈی سے سپرم ریلیز کرتا. ٹھیک ہے؟ تو وہ اپر باڈی سے ریلیز ہوتے ہیں، اور وہ علیحدہ ٹیوب ہوتی ہے، علیحدہ پائپ ہوتا ہے، وہ علیحدہ ہی سارا نظام ہے. اس کا پیشاب کے نظام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ پاک ہے، اور اس کے لگنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. اور اس کے ساتھ اگر کسی کپڑے پر اس کا دبا یا اثر ہے، اس سے نماز پڑھے، نماز ہو جائے. سمجھ گئے؟ انہو علی رجعہ لقادر، بے شک وہی اس کے لوٹانے پر بھی قادر ہے. کس کے لوٹانے پر؟ انسان کے. جس نے پہلی بار ایک پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجا، اللہ کہتے ہیں وہی دوبارہ بھی انسان کو لوٹانے پر قادر، دوسری بار بھی کھڑا کرے گا. پہلی تخلیق بھی پانی کے قطرے سے ہے، دوسری بھی اسی سے ہوگی. ہاں جی، وہ بارش کا قطرہ جو گرے گا. تو پانی میں حیات ہے. زندگی کا آغاز دنیا میں پانی سے ہی ہوا. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے، ہم نے پانی کے ساتھ زندگی کو شروع کیا. سائنس بھی کہتی ہے کہ سب سے پہلے جب زمین ٹھنڈی ہوئی، یہ بہت، اللہ بھی کہتے ہیں، یہ قرآن کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ ایویں ہی پڑے بغیر ہی باتیں کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں سب کچھ ملا ہوا تھا، پھر ہم نے اس کو جدا جدا کر دیا. یہی بگ بینگ تھیوری ہے کہ ساری یونیورس اکٹھی تھی. اچھا، قرآن نے پہلے بیان کیا ہے بگ بینگ تھیوری، تو یہ 200 سال پہلے آئی ہے، انہوں نے قرآن سے ہی نکالا ہے اس کو سمجھ کر. ہاں، کہ ساری جو یونیورس ہے یہ اکٹھی تھی، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے یونیورس پھٹی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جا کر گرے. جو گرم رہے وہ ستارے بن گئے، جو ٹھنڈے ہو گئے وہ سیارے بن گئے. ہماری زمین بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوئی، جب اتنی کافی ٹھنڈی ہوگی اور گیسیں ملی تو ان کے ملنے سے پانی پیدا ہوا. اب اس میں یہ کہ پانی اس طرح پیدا ہوا یا نہیں ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ ڈسکس نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ پانی موجود تھا، اللہ پاک نے پانی سے ہی سب کچھ پیدا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے پانی اللہ نے پیدا کیا، اور پانی سے پھر ساری یونیورس پیدا کی. اب اس میں یہ ہے، یہاں پر ڈفرنس آتا ہے اوپینین کا، لیکن پاسبل ہو سکتا ہے کہ ویسے پانی موجود ہو لیکن زمین پر اللہ نے بعد میں پیدا کیا ہو. یہ تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ جب پانی تھا، آیا، موجود ہوا، تبھی زندگی پیدا. پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں.
تو زمین پر اللہ پاک نے پانی سے زندگی پیدا کی اور زندگی کا تعلق پانی سے. ایک بار میرے بیٹے مجھے کہنے لگے, چھوٹے تھے, علی زین جو ہے نا چھوٹے والے میرے بیٹے, تو کہنے لگے کہ ایکویریم میں نا, ایکویریم یہ باہر یہ تو اب لیک کر گیا, اور شوق اس کا تھا, تو پھر نہیں میں نے کروایا. ذمہ داری ہوتی ہے ہر لیونگ تھنگ کی. تو وہ اس کو بڑا شوق تھا, تو مچھلیاں رکھی ہوئی تھی, تو کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آتا ایکویریم میں سے پانی کیوں کم ہو جاتا. تو میں نے کہا مچھلیاں پیتی ہیں. تو سارے ہنسنے لگے, سب میرے بچے بھی بیٹھے تھے, میاں بھی, سارے ہنسنے لگے مجھ پر. میں نے کہا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کہتے مچھلیاں پانی پیتی ہیں. کہہ رہی ہوں. میں نے کہا کیوں مچھلیاں پانی کیوں نہیں پیتی؟ کہتے پانی میں وہ تو رہتی ہے, وہ کیوں پیئیں گی؟ میں نے کہا وہ کیوں نہیں پیئیں گی؟ کوئی زندہ چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو پانی کے بغیر چیز. اب چاہے وہ ایبزورب کریں یا پیئیں, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن پانی کا انٹیک تو وہ کرتی ہوں گی. مجھے پتا نہیں تھا. میں نے قرآن کے بیان پہ میں نے ان کو کہا, میں نے کہا دیکھیں اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے زندگی کا آغاز پانی سے کیا, تو پانی کے بغیر کوئی مخلوق نہیں رہ سکتی. اب چاہے وہ پیتی ہے منہ سے یا وہ اپنی اسکن سے ابزارب کرتی ہے, لیکن پانی تو وہ لیتی ہے. پھر میرے بیٹے نے سرچ سرچ کیا, تو پھر وہ بتانے لگا کہ ہاں وہ نا پانی پیتی بھی ہیں اور اسکن سے ابزارب بھی پیتی ہیں پانی. تو مجھے کہنے کے یہ کہ مذاق کرنے لگے نا کہ واہ آپ کو تو بڑا پتا ہے سائنس کا. میں کہتی مجھے سائنس کا نہیں پتا, میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن مجھے قرآن کا پتا ہے. تو قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بات کو غلط سمجھیں, انڈرسٹینڈ غلط کریں, تو ہم اپنی جو گونگی ماریں وہ غلط ہو جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز پانی پر کھڑی. تو اس زندگی میں بھی ہماری ابتدا پانی سے ہوئی, اور آخرت والے دن بھی ہماری ریڑھ کی ہڈیوں پر پانی کا ایک ایک قطرہ گرے گا, جسٹ ون ڈراپ, سنگل ڈراپ آف واٹر, اور اسی سے ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے. واٹر بیگ نہیں ہوتا, واٹر بیگ نہیں ہوتا, اس واٹر بیگ کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا. برسٹ ہو جائے فوراً نکالنا ہوتا ہے. اب دیکھ لیں پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ, دیکھ رہی ہے اللہ کے احسانات ہیں ہمارے اوپر. اور وہی پانی چاہیے, وہ خاص پانی ہے, اس کے اندر خاص منرلز ہیں اللہ پیدا کرتے ہیں باڈی کے اندر. دیکھ لو, تو ایک آپریشن میں نے دیکھا تھا ڈسکوری پر, ورتھ سنگ پروگرام تھا وہ, کہ ایک بچے کا, یعنی کہ وہ تو بہت ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں, تو وہ بچے کا سر کا ایک حصہ نہیں بن رہا تھا, یعنی کہ پورا سر بن گیا, اور سر کے ایک سائڈ میں اسکن نہیں آ رہی. تو لاسٹ منتھ آ گیا ڈلیوری کا, تو وہ رک گئی تھی نا, وہ نہیں بن رہا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ مدر ہوم نکالا, وہ جو ہوتی ہے جھلی جس کے اندر بچہ ہوتا ہے, اس کو کاٹا, پانی انہوں نے ایک بال میں ڈالا, بچے کو نکالا, ماں کے جسم سے گوشت کا ایک پیس لیا, اسے بچے کے سر کے اس حصے کے اوپر لگایا اور سیا. پھر بچے کو واپس مدر روم میں ڈالا, وہ پانی واپس ڈالا, بیگ کو سیا, پھر مدر کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں رکھ کر تو وہ ٹانکے لگا کر بند کی. تو وہ جو لاسٹ اس کا منتھ تھا نا, اس میں وہ ہیل ہو گیا, خود بخود ہیل ہو گیا, اور وہ بچہ نارمل, ورنہ وہ اب نارمل ہوتا. تو مدر ووم کے اندر جو پانی ہے دیٹ از اسپیشل, اور اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ جو اس کی سرجری بچے کی ہوئی تھی, اس پانی نے ہی اس سرجری کو ہیل کر دی, اور وہ بچہ نارمل. وہ پانی بھی اسپیشل ہے. ڈیورنگ پریگنینسی عورتوں کے جسم کے اندر اس طرح کے منرلز بنتے ہیں جو نارملی کبھی نہیں بنتے. اسی لیے پھر جب عورت پریگنینسی سے فارغ ہوتی ہے, ڈیلیور ہو جاتا ہے بیبی, تو پھر اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے, تاکہ وہ جتنے ایکسٹرا منرلز ہیں نا جو اس کی باڈی کو نہیں چاہیے, وہ بیمار ہو جائے گی نا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ صرف چیزیں کم ہونے سے ہم بیمار نہیں ہوتے. یورک ایسڈ کیا ہے, یوریا ہائی ہو جاتا ہے, تو کوئی چیز ہائی, شوگر کیا ہے, شوگر ہائی ہو جاتی ہے. بی پی کیا ہے, نمکیات بڑھ جاتے ہیں. تو کسی چیز کا بڑھنا بھی ہماری باڈی برداشت نہیں کر سکتی نا. تو لہٰذا وہ بچے کی بناوٹ کے لیے, اس کی ہڈیاں بننے کے لیے, اس کی سکن بننے کے لیے جو چیزیں چاہیے, جو منرلز چاہیے, وہ ڈھیروں ڈھیر ہماری باڈی میں آ جاتے ہیں.
اب جب بچہ ڈلیور ہو گیا، اب وہ جو باقی بچ گئے ان کا کیا؟ وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلیڈ کرواتے ہیں، باڈی کو بلیڈ آؤٹ کراتے ہیں، وہ سارے باڈی کے اندر آپ کو پتہ ہے جتنے منرلز ہیں، جتنی چیزیں وہ بلڈ کے اندر ہے، گوشت کے اندر تو کچھ بھی نہیں، گوشت تو پھوکا ہے، تو وہ سارے منرلز وغیرہ ہیں خون کے اندر، وہ پھر سارے جو غیر ضروری منرلز ہیں نا وہ ہارٹ پمپ آؤٹ کر دیتا ہے اور ان کو نکالتا ہے، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ جمع ہو کر آتا ہے لیور میں، لیور ان کو ڈسپوز آف کرتا ہے کڈنیز مثانے میں، اور پیشاب کا ٹریک علیحدہ ہے اور جو ہمارا یہ حیض وغیرہ کا ٹریک ہے یہ الگ ہے، تو وہ پھر سارا جو ہے نا وہ ہماری باڈی سے فلش آؤٹ ہو جاتا ہے، سارا گند مند وہ نکل جاتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ بلیڈنگ کا سسٹم رکھا ہے، یہ نفاس کا سسٹم رکھا ہے، تو پھر عورت کی وہ ساری غیر ضروری چیزیں باڈی سے نکل جاتی ہیں، اور اس کو نکلنا چاہیے، اور اس کے لیے ایسی چیزیں لینی چاہیے جو اچھی طرح باڈی کو کلین کرے، جیسے پرانے وقتوں میں یہ ہیلپنگ چیزیں دی جاتی تھی، یخنیاں، بڑے گوشت کی یخنی، ہڈیوں کی یخنیاں بنا کر، گٹ کی یخنی دیتے تھے، تو وہ بہت فائدہ مند ہوتا تھا، ہاں وہ آپ کی باڈی کو اچھی طرح کلین کر دیتی ہے نا، کاوے بنا کر دیے جاتے تھے، وہ اچھی بات تھی، اس سے اچھی طرح باڈی کلین ہو جاتی ہے، وہ سارے غیر ضروری منرل نکل جاتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، وہ بچے کے لیے تھی، تو یہ اللہ کا دیکھیں کتنا عظیم الشان نظام، تب پھر عورت ہیلدی ہو جاتی ہے، تگڑی ہو جاتی ہے دوبارہ سے، الحمدللہ، تو وہ مدر وomb کے اندر جو پانی ہے وہ نیچرلی انتہائی صحت بخش ہے، اس کے اندر اللہ نے نیچرلی وہ صفتیں رکھی ہیں، وہ منرلز رکھے ہیں جو باڈی کو بناتے ہیں، گرو کرتے ہیں، افزائش کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں، تو وہ 6 ہفتوں میں، یعنی کہ 8ویں مہینے کے سیکنڈ ویک میں انہوں نے یہ آپریٹ کر دیا تھا، انہوں نے ویٹ کیا نا شاید خود ہی ہو جائے، وہ نہیں ہوا، تو 8ویں مہینے کے سیکنڈ منتھ میں انہوں نے آپریٹ کیا، اور پھر انہوں نے اب تو آپریٹ کر کے بچے کو ڈلیور کرنا تھا، تو انہوں نے پھر ویٹ کیا 6 ویک، تو پھر 9ویں مہینے کے آخری ویک میں بچے کو نکالا، تو اس کا کوئی زخم کا نشان بھی نہیں تھا، اس طرح ہیل کیا مدر وomb کے واٹر، تو یہ عام پانی بھی نہیں ہے، اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، پانی میں رہتا ہے بچہ، اور آپ یہ دیکھو کہ ہم پانی میں سانس نہیں لے سکتے، بچہ لیتا ہے، یہ اس کا نظام، ہاں ہاں بچہ اور ماں اگر ڈپریشن بھی ہوتی ہے تو بچے کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے، اس کی تو اللہ کی بالکل جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور میں یہی بات کہتی ہوں، ہاں ہاں، اور اس کی سینسیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہوتے ہیں نا، بعض بچے سڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کہتے بھی ہیں کہتے بڑا سڑیا ہے، کیونکہ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کو سڑا ہوا تھا، بچہ ماں کی ہر چیز کو فیل کر رہا ہوتا، ہر چیز اس سے لے رہا ہوتا، اس کی پہلی میموری ماں کے پیٹ میں بن رہی ہوتی، تو اگر ماں رو رہی ہے، آواز آ رہا ہے، اللہ جی میں ماں دی جاواں تے چنگا ہے، تو وہ بچے کی بھی یہی تھنکنگ بلٹ ہو رہی ہوتی، تو وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ہر وقت بےچارا سڑا پجا ہی رہتا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ہیلدی ہوں، ان کی مینٹیلٹی ہیلدی ہو، تو پھر ان عورتوں کو آپ ریلیکس کریں، اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو پھر اس سے درگزر سے کام، تو آپ دیکھیں کہ جو اچھا ٹائم گزارتی ہیں وہ بچے بڑے ہیلدی اور بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل فرق پڑتا ہے، بالکل فرق پڑتا ہے جی جی تو میں نے نا 2-3 دفعہ ٹیبلٹ کھائی تھی، ابھی نہیں بعد میں نا جب نا مجھے پتا چلا نا اتنا گناہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہوا کہ وہ تھی نا کیری ہی نہیں کھانا، میں نے 2 بچوں کی باری ایسے ہی ہوا، دونوں باری ہی ہوا، میں نے پھر اللہ سے توبہ کی، اور پھر مجھے اتنے ویم آئے، مجھے 9 منتھ نا ڈسیبلٹی تھا ہوئی بچے میں، اتنا مجھے معاف کر دینا کہ میں نے اللہ نے کیا اور میں نے اس چیز کو چھٹکا دیا،
اور پھر بعد میں میرے دماغ میں الٹے وسوسے آئے. ظاہری بات ہے، ظاہری بات. کوئی کہ نہیں کھانی چاہیے تھی، بچے کا وسر ہوتا ہے، کوئی کچھ کے کوئی کچھ کے. کیونکہ میری فیملی میں ایک تو یعنی ہے ایسے کیس ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. معاف کر دینا. وہی نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے دنیا میں لے کر آتا ہے. بے شک، بے شک، کہ بے شک. آپ خود کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، جب اللہ نے کہہ دیا تو ہو پایا. اس کو روکنے والا کوئی نہیں. صحیح کہا آپ نے. بہن کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی لاسٹ پریگنینسی کے ٹائم انہوں نے چاہا کہ بچہ، یعنی کہ وہ چاہتی تھی کہ نہ ہو، اتنے بچے بہت ہیں، تو انہوں نے اسقاط حمل کی میڈیسن کھائی، مگر ماشاءاللہ بچہ ہوا. بعد ازاں ان کو پتا چلا میڈیسن لینے کے بعد کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا استغفار کی. اور وہ کہتی مجھے ڈر تھا کہ میرا بچہ جو ہے ڈسیبل نہ ہو جائے، کوئی ڈسیبلٹی نہ ہو جائے، پر وہ کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا. اور اللہ جس کو لانا چاہتے ہیں اس نے آ کے رہنا ہے. بالکل صحیح بات ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو وہ گاؤں میں رہتے تھے، تو ان کی ایک کنیز تھی، تو وہ جو ہے انہوں نے ایز وائف رکھی ہوئی تھی اپنے ساتھ. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ میری کنیز سے اولاد نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عزل جائز ہے؟ عزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فزیکل ریلیشن کے بعد ڈسچارج آؤٹ آف باڈی کرو. تو کہنے لگے عزل کرنا جائز ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں جائز تو ہے. تو کہنے لگے کہ اصل میں میری ایک کنیز ہے، تو میں اس سے اولاد نہیں چاہتا. آپ نے کہا آپ عزل کرتے رہیں، جس نے آنا ہے وہ تو دنیا میں آ کر رہے گا. تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میری وہ کنیز پریگنٹ ہے، حالانکہ عزل کر رہا تھا. آپ نے کہا میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا آپ کرتے رہیں، جس جان نے دنیا میں آنا ہے آ کے رہے. تو بس اصل بات یہی ہے. ایسی ہوئی کوئی پلان نہیں تھا، 8 سال بعد بچہ لگے ایسے ہی ہوئی. الحمدللہ جی، میں بھی ان پلانڈ بچہ ہوں. میرے سارے بہن بھائی دو سال بعد ہے. میں اپنی مجھ سے جو بڑی بہن ہے کہ 6 سال بعد میں بغیر پلان کی دنیا میں آ گئی. اس سے پہلے اور پلان کے علاوہ جو ایک چیز ہے کہ میری اسٹوڈنٹ ایک تھی، تو انہوں نے کیٹوپی کا وہ کرایا ہوا تھا ٹریٹمنٹ، مگر ڈیورنگ کیٹوپی ان کی پریگنینسی ہوئی. تو ان کے ڈاکٹر کے پاس جب وہ گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پریگنینسی ہے، آپ نے کنسیو کر دیا ہے. تو چیک کیا تو حیران ہوئی، کہتی کیٹوپی تو آپ کی ٹھیک ہے. پھر وہ ڈاکٹر ہی کہنے لگی اللہ نے جس جان کو بھیجنا ہی ہے. پھر انہوں نے کیٹوپی ریموو کی. تو بس جب کسی جان نے آنا، جس کو اللہ نے بھیجنا ہے، ہم تو ایویں ہی شوخے ہوتے رہتے ہیں. ہمارا پلان تو اس نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ اس خاندان کی اتنی اولادیں ہوں. اور اللہ کو پتا ہے جی، سب کچھ اللہ کو پتا ہے. ابھی صبح میری ایک اسٹوڈنٹ مجھے بتا رہی تھی، اور بڑا سچی بات ہے، میرا دل دکھا، بڑی اپسٹ تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کیوں اتنی اپسٹ ہے یاسمین؟ تو کہنے لگی کہ نا ٹیچر آج بڑا دل اداس ہے میرا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی کہ میرا بیٹا باہر گیا ہوا پڑھنے، ان کا بیٹا UK میں ہے، میڈیکل اس نے کیا ہے، اور اب وہ اسپیشلائزیشن کے لیے گیا. تو کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا دوست تھا، تو اس کو کینسر ہو گیا لاسٹ ایئر، تو وہ فوت ہو گیا کل. تو آج یعنی کہ اس کی جو ہے باڈی آنی ہے. تو کہتی ہے کہ وہ نا 1 سال یعنی کہ وہ بچہ تقریباً بیمار رہا ہے، اور 8 یا 10 مہینے. تو کہتی ہیں کہ وہ مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں کہ انہیں ویزا مل جائے. 3 دفعہ اپلائی کیا مگر ویزا ریجیکٹ ہو گیا. تو ایک تو جوان بچہ مر گیا، وہ تو اللہ کا حکم. اور اتنی بڑی آزمائش کے جوان بچہ کینسر جیسے مرض سے وہاں لڑ رہا ہے اکیلا. ماں باپ یہاں پر ہے، پیسے ہیں، سب کچھ ہے، ویزا ہی نہیں مل رہا، نہیں جا پائے. مر کیا وہ بےچارا اکیلا وہاں پر. تو یعنی کہ مجھے اتنا ہو رہا تھا کہ ان کے ماں باپ کی کیا کیفیت ہوگی. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. پر چلو انسان مل لیتا ہے، انسان حال پوچھ لیتا ہے، انسان پاس بیٹھتا ہے، کوئی محبت کرتا ہے، کوئی خدمت کرتا ہے. زندگی تو جو اللہ نے لکھ دی. لیکن ان ماں باپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ 1 سال سے ان کا بچہ کینسر جیسے مزی مرض سے لڑ رہا ہے، اور یہ اس کا ٹریٹمنٹ بہت تکلیف دے. اللہ معاف کر دے، میں نے ٹریٹمنٹ ہوتے دیکھا ہے لوگوں کا، تو وہ بہت تکلیف دہ ٹریٹمنٹ ہے. اور اس کے اوپر پھر تنہائی. تو بس کالج کے فرینڈ وغیرہ ہی دیکھتے رہے اس کو. تو اب وہ بےچارا مر گیا. تو وہ کہتی ہے میرا بڑا دل ٹیچر بہت پریشان تھا. تو آنےسٹلی ان کا تو پریشان تھا، میرا تو سن کر اتنا گھبرایا. تو ہم یہ کہتے ہیں نا کتنے بچے، بازو کا ہوتا ہے انسان کہتا ہے جی میرے 5 بچے، میرے 6 بچے، ہائے بچے تو 2 3 ہی ہونے چاہیے. آپ کو کیا پتا کس کی زندگی، کس نے آپ کی زندگی میں چلے جانا. اب یہ ہمارے ادھر نیبر ہیں، تو اللہ کا حکم ہے، 4 بیٹے 3 بیٹیاں، بڑی فیملی تھی.
تو ان کے 3 بیٹے فوت ہو گئے ایک ایک کر. سب سے پہلے ایک بیٹا فوت ہوا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, فوت ہو گیا. پھر دوسرا بیٹا ڈینٹسٹ تھا, بس اچانک ہی جی تو بیمار ہوئے, ہاسپٹل لے کر گیا, پتا بھی نہیں چلا فوت ہو گیا. اور یہ کورونا سے پہلے کی بات ہے, ایسا نہیں کہ کورونا شروع ہونا. اور ابھی پرسوں ایک تیسرا بیٹا جو ان کا ہے, اور وہ اس کو یعنی کہ رکشا نے ہٹ کیا تو گرے ہیں, ہاسپٹل لے گئے ہیں, ظاہری بات ہے. تو ہوش میں ہی نہیں آئے, دماغ کی چوٹ آئی تھی, اگلے دن صبح فوت ہو گئے. تو یہ ہم سوچتے ہیں, یعنی کہ اب 7 بچے تھے ان کے, 7 میں سے 3 فوت ہو گئے. یہ اللہ کو پتا, وہ جانتا, ہمیں کیا پتا کیا ہونا. تو اللہ کی عنایت ہے اولاد, جو اللہ دے خوشی سے قبول کرے. اور پھر وہی بات ہے کہ قتل, 2 چیزیں معاف نہیں ہونی, کفر و شرک اور قتل ناحق معاف نہیں ہونی. اور قتل ناحق وہ بھی بچے کا, اور بچہ بھی اپنا, اللہ نہیں معاف کرے, بہت گندا جرم ہے. تو اس میں تو کبھی بھی نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں استغفار ہر چیز کا حل ہے, وہ پھر اللہ کی طرف, وہ معاملہ اللہ کی طرف. لیکن یہ ہے کہ اس کو روکنا چاہیے, اس کو منع کرنا چاہیے. اور دیکھیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, بہت خدمت کرتے تھے, 10 سال آپ کے پاس رہے. تو آخری دنوں میں آپ بیمار تھے, انس بہت خدمت کرتے تھے, بہت خدمت کرتے, ہر وقت آپ کے ساتھ لگے رہتے. تو آپ بڑے خوش ہوئے, تو انس کو دعا دی, کہنے لگی اللہ انس کے مال میں برکت دے, اللہ انس کی اولاد میں برکت دے, اللہ انس کی عمر میں برکت. تو یہ دعا آپ کے لیے 3 بار کی. تو انس نے عمر بھی لمبی پائی ماشاءاللہ, تقریباً 97 90 یا 99 کے ہو کر فوت ہوئے, لمبی عمر پائی. رزق بھی بہت تھا ماشاءاللہ. تو کہتے تھے میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو سونا ہو جاتی ہے, یعنی ان کے باغ وغیرہ تھا, ان کو حصہ ملا نا فتوحات میں سے, باغ وغیرہ تھا, تو ماشاءاللہ پیداواری بڑی ہوتی تھی. ان کا اس زمانے میں لاکھوں میں ٹرن اوور آتا تھا سالانہ. تو ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی تھی, یعنی کہ رکھے ہوئے تھے نا ملازم وغیرہ, وہ دیکھ بھال کرتے تھے, اور اللہ کے فضل سے بہت پیسہ تھا. اور اللہ پاک نے اولادیں بھی دی, پوتے پوتیاں ہوئے, 4 نسلیں ایک وقت میں تھیں, یعنی کہ خود انس, پھر ان کے بچے, ان کے بچے, بچوں کے بچے, کیونکہ لمبی عمر پائی. تو جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے بچے, ان کے پوتے پوتیاں اور پوتے پوتیوں کے بچے, ٹوٹل جو اولادیں حیات تھیں 84 لوگ ماشاء. ہمارے تو 2 بچے ہو جائیں بس, ہمیں بچہ اور نہیں چاہیے. آپ کو کیا پتا, اللہ کو پتا, اللہ پہ چھوڑ. جی اگر اللہ نے 2 بچے دینے ہیں تو تیسرا ویسے ہی نہیں ہو, اور اگر اللہ نے دینا ہے تو اللہ دیکھے رہے گا. ہاں فضول بات ہے, فضول بات ہے. سبحان اللہ, اولاد تو اللہ کا فضل ہے, اللہ دے تو دے. پھر وہی بات ہے, میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, یہ بچے وغیرہ تو پہلے ہو چکے تھے, انہوں نے بعد میں جوائن کیا, ظاہر ہے مجھے عمر میں ہے. تو یہ جب اسی طرح بات ہو رہی تھی اس بات پر کہ اسقاط حمل ابورشن جائز نہیں ہے, تو وہ کہنے لگی کہ ٹیچر اگر شوہر مجبور کرے, میں کہا پھر بھی حرام ہے, اڑ جائیں, کیا کرے گا شوہر, لڑے گا لڑ لے. تو پھر وہ بتانے لگی کہ ہمارے 4 بچے تھے, تو پھر میں پریگنٹ ہو گئی. تو میرے شوہر نے بڑا زور لگایا, بڑی لڑائی ہوئی, بڑی لڑائی ہوئی. یعنی کہ میرے شوہر نے یہاں تک کہا کہ تم نافرمان ہو تو میں تم سے راضی نہیں ہوں. تو کہتی میں نے کہا جو چاہے کر لو, میں نے بچہ نہیں اپنا ضائع کیا. پھر اللہ نے ان کو بیٹی دی. خیر جب بیٹی ہو گئی تو پھر وہ پیار کرتے تھے, پھر نارمل ہو گیا سب. لیکن پریگنینسی کے دوران پہلے شروع میں جب تک ابورشن ہو سکتا تھا انہوں نے پورا زور لگایا, لیکن وہ نہیں مانی, انہوں نے نہیں مانا. تو لہٰذا الحمدللہ بیٹی آئی. تو پھر وہی بات ہے کہ پھر ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کیا, بہت پیار کیا, سب کچھ ہوا. اچھا جب بڑی ہوئی بچے وغیرہ, ظاہر ہے تو بچی 18 سال کی تھی, 18 یا 19 سال کی, میڈیکل پڑھ رہی تھی. تو ابا بیمار ہو گئے اور ان کا لیور فیل ہو گیا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ لیور ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا. پورے خاندان میں سے صرف اسی بچی کا لیور میچ ہو. لیور جو ہوتا ہے نا یہ آدھا ہو سکتا ہے, آدھا کر کے دے دیتے ہیں, دونوں کا گرو کر جائے. یہ ہمارا واحد باڈی پارٹ ہے جو گرو کر جائے. تو انہوں نے بچی کا آدھا لیور ابا کو دیا. تو پھر ماشاءاللہ دونوں کی 1 سال کی بڑی احتیاط تھی, تو ماشاءاللہ بچی بھی ٹھیک رہی, کبھی لیور گرو کر گیا, ابا کا بھی گرو کر گیا. تو وہ پھر یعنی بات یہ ہے اگر وہ بچی نہ آتی تو ابا جی کو لیور کہاں سے ملتا ہے,
ये अल्लाह का प्लान था ना, अल्लाह को पता है क्या होना है। सारा खानदान देने को तैयार था, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, फैमिली बड़ी अच्छी जुड़ी हुई आपस में, भाई वगैरह तक देने को तैयार थे, बच्चे भी बेटे भी तैयार थे, पर मैच ही नहीं हुआ किसी का। क्रॉस मैच जिसका होगा उसी का देंगे ना। तो सिर्फ उस वाहिद पूरी फैमिली में से उस एक बच्ची का, यानी कि ये टोटल जो है 26 लोग थे जो लिवर देना के लिए रेडी थे, लेकिन 26 में से सिर्फ एक इस बच्ची का लिवर मैच हुआ, जिसको वो नहीं चाहते थे कि दुनिया में। तो फिर वो दुनिया में ना आती तो लिवर कहाँ से आता। तो अल्लाह के प्लान है जी, वो प्लानर है, उसको पता है वो क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है, और जो नहीं दे रहा क्यों नहीं दे रहा, ये भी उसी को पता है, वो बेहतर जानता है। जो दरवाजा उसने बंद किया है, उस दरवाजे के बंद होने से कौन सी मुसीबत रुक गई है हमें क्या पता। अगर वो दरवाजा खुला होता तो हम किस मुसीबत में पड़ते, वो भी वो जाने। तो जादुओं से तवीजों से कोई औलादे नहीं रोक सकता, वो रब है, सब उसके हुक्म से हो। जिन्हें अल्लाह दे वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जिन्हें अल्लाह ना दे वो भी शुक्र अदा करे। फिर वही बात है, पता नहीं मैंने किस मुसीबत से बचाया है। जो दरवाजा बंद हुआ है, उस बंद दरवाजे के पीछे कौन सी आफत छुपी बैठी है, वो आप लोगों ने पता नहीं कहानियां पढ़ी है कि नहीं। मैंने बच्चों में बड़ी कहानियां पढ़ी हैं, बहुत शौक था मुझे। तो एक दास्तान थी बड़ी लंबी, 7 हिस्से थे उसके, उसका नाम था दास्तान तलिस्सम होशरुबा। तो जादू वगैरह की कहानी थी, एनीवेज। तो उसमें एक ये नहीं होता है, हुजरा हफ्त बला, एक कमरा होता है जिसमें 7 बलाएं होती हैं, और वो जादू से लॉक होता है। तो वो फिर खुलता है, बड़े मसाइल पेश आते हैं। तो हुजरा हफ्त बला, पता नहीं जिस दरवाजे को अल्लाह ने बंद किया है उसके पीछे कौन सा हुजरा हफ्त बला है जिससे अल्लाह हमें बचा रहा है। तो अल्लाह का प्लान सबसे बेहतरीन प्लान है। अल्लाह फरमाते हैं वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मा, अल्लाह से बेहतर फैसले कौन कर सकता। ठीक है। अच्छा एक बात ये है, आजकल जो माशाल्लाह ये एक हमारा महीना है, जिन दिनों में आपकी क्लास होती है ना, आप लोग जोहर और असर मिला लिया, क्योंकि असर का थोड़ा सा सम टाइम लेट हो जाता है, तो जोहर के साथ मैं भी यही करती हूँ, क्योंकि ना करने की सूरत में फिर असर खतरे में पड़ सकता। अच्छा जी। तो अल्लाह के राज सबसे बेहतर है। तो अल्लाह पाक कहते हैं मैं जो एक कतरे से इंसान पैदा करता हूँ, मैं इस बात पर भी कुदरत रखता हूँ कि उसी इंसान को दोबारा खड़ा करूँ। पहली पैदाइश भी पानी के एक कतरे से, और दूसरी पैदाइश भी पानी के एक कतरे से हुई। यौमा तुबलस सराइर, ये वो दिन है जब जांचे जाएंगे सारे राज। तुबला का मतलब है आजमाना, चेक करना, टेस्ट लेना। और सराइर राज, इसरार की जमा है। जितने राज हैं सब खोल दिए जाएंगे उस दिन, हमारे नामा में खुल जाएंगे ना। जो भी बड़े बड़ी क्वेस्ट है, बेनजीर साहिबा को किसने कत्ल किया, लियाकत अली खान का कातिल कौन थे, अज़ियाउल हक को किसने मारा, इतने सारे सवाल हैं ना, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे जी। फमा लहुम मिन कुव्वतिन वला नासिर, नहीं होगी इंसान के पास उस दिन ताकत ना मददगार। हमारे अपने अख्तियार में कुछ यहाँ भी नहीं है, मगर हम समझते हैं हम बड़े ताकतवर हैं, बज़ाहिर अल्लाह ने कुछ जराए दिए हुए हैं। तो कयामत के दिन तो वो जाहिरी जराए भी नहीं होने, और मदद किसने करनी है, किसी ने नहीं। अल्लाह कह रहे हैं वला नासिर। तो ये जो कहते हैं फलाने बाबा जी बचा लेंगे, अल्लाह अल्लाह, कल वो एक बंदा बोल रहा था, सच्ची बात है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहते हैं कि जब कोई मरता है ना, मलकुल मौत किसी को मारने आते हैं तो बस रूह कब्ज कर लेते हैं, लेकिन जो बंदा किसी पीर से मुरीद हो, पीर की इजाजत के बगैर मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज नहीं कर सकती। अस्तगफिरुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, शिर्क है ना, वाज़ेह शिर्क है। अस्तगफिर, कोई नहीं आएगा जी, कोई नहीं आएगा बेचारे, कोई भी नहीं आएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया। अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा दुनिया में तो आप मुझे बहुत याद करते हैं, आप मुझे हशर के दिन याद करेंगे। आपने कहा आयशा 3 मौकों पर कोई किसी को याद नहीं करेगा, नामा अमाल मिलते वक्त, नामा अमाल तुलते वक्त, और पुलिस सरात। और आपने वाज़ेह कहा कि जब मैं जन्नत में चला जाऊंगा फिर मैं जिब्राइल से पूछूंगा, ये अलग हदीस है, 2 अलग अलग हदीस है कि आप कहते हैं मैं जन्नत में चला जाऊंगा, उसका पहला भी सारा है, मैं वो नहीं इस वक्त बयान कर रही। तो जन्नत में चला जाऊंगा, और जन्नत में जाकर मैं जिब्राइल से पूछूंगा। तो आप कहते हैं मैं जिब्राइल से तब पूछूंगा कि जिब्राइल मेरी कितनी परसेंट उम्मत जन्नत में है, कितनी जहन्नुम में है।
پھر جبرائیل بتائیں گے، پھر آپ مغفرت کے لیے اللہ سے اپیل کریں گے جو انشاءاللہ قبول ہوگی. لیکن یہ جو باتیں ہیں باقی سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا جی. اللہ کے نبی مدد کریں گے، قرآن مدد کرے گا، اور قرآن کی محفلوں میں ساتھ بیٹھنے والے. تو پھر ایک ہی حل ہے، قرآن و سنت سے جڑ جائیں. والسماء ذات الرج، قسم ہے آسمان کی جو پلٹنے والا ہے. والارض ذات الصعد، اور آسمان کی قسم ہے جو پھٹنے والی، زمین کی قسم ہے جو پھٹنے والی ہے. آسمان کے پلٹنے سے مراد ہے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، زمین بھی دوبارہ پیدا کی جائے گی. پھٹنے سے مراد ہے زمین سے سارے انسان نکل آئیں گے نا. انہ لقول فصل، یہ تو فیصلہ کن بات ہے. قرآن مجید جو ہے یہ آخری کلام ہے. وما ہوا بالحزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. قرآن مجید بھی اور قیامت کا آنا بھی، یہ فیصلہ کن باتیں ہیں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ بڑی چالیں چل رہے ہیں. فاکید کیدا، میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں. کفار اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. وہ اپنی کر رہے ہیں، اللہ اپنی کر رہا ہے. تدبیر کس کی غالب آئے گی؟ اللہ کی. ابھی تھوڑا وقت ہے ہمارے لیے مشقت والا، نکل جائے گا. بس ہمیں اپنے ٹریک پہ چلنا بس. فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس مہلت دے دیجئے کافروں کو، تھوڑی سی مہلت ہے جو ان کو دی جا رہی ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے مہلت دی ہے تو آپ بھی ان کو مہلت دیں. مہلت سے مراد یہ ہے کہ آپ تھوڑا صبر کریں. ہمیں بھی یہ ہمارے لیے ہے نا. ہم اس وقت میں بیٹھے ہیں جب ہر طرف سے ہم پر گھیرا تنگ ہے. سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، فیشن انڈسٹری، جادو جاڑ پھونک، جن جنات، فائنینشیل پریشر، ہر طرف سے انہوں نے ہمیں، پولیٹیکل جو ہے انسٹیبلٹی، ہر طرف سے انہوں نے ہمیں مصیبت ڈالی، گھیرا ہوا ہے ہمیں. اور لگ یہ رہا ہے کہ کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، شاید ہم نے مٹ جانے، ہم نے تباہ ہو جانے. کچھ نہیں ہوگا ایسا، کچھ نہیں ہوگا ایسا. اللہ کا دین والی بات، کیونکہ اب کوئی اور نبی نہیں آنا نا. تو ہم ہی اٹھیں گے اور ہم ہی کام کریں گے. یہ تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے، رسا کشی چل رہی ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی تدبیر کا حصہ. تقدیر اپنے جال بن رہی ہے، اپنے وقت پر صحیح حالات سامنے آ جائیں گے. تو پریشان نہ ہو. نہ ہم تو مٹنے والے نہیں. اقبال نے بڑی سچ بات کہی ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. ہم مسلمان ہیں، ہم آخری امت ہیں، نکمے ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن باقی ہم نہیں رہنا، کیونکہ اور کوئی امت حامل قرآن نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ٹھڈے اس لیے پڑھیں کہ جاگ جائیں. تھوڑی مار کھائیں گے. اب دیکھ لیں ہمارے آج کے بچے جو ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے بہتر. اللہ ان کی قبریں ٹھنڈی رکھے، اللہ ان کے درجے بلند کرے. لیکن ہم نے جو حالات دیکھے، ہمارا شعور ان سے بہتر ہوا، اور ہمارے بچوں کا شعور ہم سے بہت بہتر، اور جو اگلی نسل آئے گی وہ ان سے بہت بہتر ہونے والی ہے. آپ خود سوچیں، جو بچے ہمارے ماں باپ کے وقت میں جو بچے تھے، ان کے جو ایج فیلو تھے، عیش کر رہے تھے، مزے کر رہے تھے، زندگی انجوائے کر رہے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. عراق میں، فلسطین میں، ان کے تو یہ حالات تھے ہی نہیں. وہ رولنگ پارٹی تھے، مزہ کر رہے تھے. پھر جو ہماری ایج کے بچے آئے، عراق سے نکالے گئے، یمن سے نکالے گئے، فلسطین میں کیسے مر رہے ہیں بےچارے، اپنے ہاتھوں اپنے بچے دفن کر رہے ہیں. اب ان کا شعور ان کے ماں باپ والا لیزی شعور نہیں ہو سکتا. وہ اپنی غلطیاں مانگ رہے ہیں، ہاں یہ غلطیاں ہم سے ہوئی نہ ہوتی تو آج ہمیں ایسے تباہ نہ کر سکتے. فرق آیا نا. تو جو بچے گودوں میں ہیں اور جو پاؤں پاؤں چل رہے ہیں اور وہ بےچارے یعنی کہ تکلیفوں میں پل رہے ہیں، تو وہ کیسے ہوں گے لیزی بغیر؟ ان کو تو پتا ہوگا کہ ہمیں یا جینا ہے یا ہمیں ذلیل ہونا. تو ہمیں تو نہیں ذلیل ہونا، تو پھر وہ ڈفرینٹ ہوگا، بالکل ڈفرینٹ ہوگی. وہ جنریشن ہی الگ اٹھے گی. تو یہ مصیبت جو ہے نا، یہ دراصل ہمیں ہوش دلانے کی. تو اس میں سے اللہ خیر نکال دے. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو آپ پر پریشانی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقتی ہے. یہ کافروں کے لیے لل ٹائم ہے، تھوڑا سا لل پیریڈ ہے. ابھی بھی کافروں کے لیے لل پیریڈ ہے، پریشان نہ ہو. ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے، تاکہ ہم. بسم اللہ. یہ جو لوگ ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمیں تباہ کر دینا چاہتے ہیں. یہ ہمارے بڑوں نے تو سوچا ہی نہیں نا، انہوں نے دوستیاں بنائی. ہم اس میں سے گزر رہے ہیں.
اور جو بچے ہیں وہ سب سے بڑا اس کا شکار ہو رہے ہیں، تو وہ پھر اور سوچ کے ساتھ بڑے ہوں گے، ان کا ذہن اور ہوگا، ان کے پاس کوئی سہارا ہی نہیں ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ گھر ہے، بے گھر ہو گئے۔ ہمارے بچوں کے پاس کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے، واحد سہارا کون ہے؟ اللہ۔ اب ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ جائے گا، یا اللہ کی طرف پلٹ آئیں یا ذلیل ہوتے رہے، تو پھر اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ تو اس تنگی کے اندر، اس تکلیف کے اندر خیر ہے، فائنلی اس کا رزلٹ اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ خیر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو برکتیں عطا کرے، آمین۔ کل انشاءاللہ 3 بجے ملیں گے۔ اگر مصروفیت ہوئی، مجھے بھی پتا نہیں، کل جمعہ تو مبارک ہے نا، تو اگر بچوں نے آنا ہوا تو میں میسج کر دوں گی کہ کلاس نہیں ہوئی، تو اگر بچے نہ آئے تو کل کلاس ہوئی، ٹھیک ہے؟ صبح ماشاء اللہ، اللہ برکت دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔